ہم مشترکہ گھر میں رہتے، والد صاحب اور تایا پولیس ملازم تھے۔ ایک دن ڈاکوؤں سے مقابلے میں شہید ہو گئے۔ اس طرح میرے والدہ اور تائی ایک ساتھ بیوہ ہو گئی۔ دادا زندہ تھے، وہ بھی پولیس سے ریٹائر ہو چکے تھے۔ پینشن آتا تو گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ جب تک دادا حیات یا محبت، اخلاق و اتفاق سے زندگی بسر کرتے رہے تھے۔ میرے منگنی بچپن میں تاعزاز ضمیر سے کرا دی، ان دنوں میں چھٹی اور ضمیر۔ دوستو، ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میرا ہر نیا ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ 8ویں میں پڑھتے تھے۔ ایک روز ہم چھت پر بیٹھے پڑھ رہے تھے کہ کانوں میں ڈول اور شہناؤں کے آوازیں آنے لگے۔ اٹھ کر دیکھا، ہمارے گلی سے بارات گزر رہی تھی۔ دلچسپ نظارہ تھا۔ دلہا نے سہرا منہ پر ڈالا ہوا تھا اور وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ ضمیر کی ہنسی نکل گئی۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ سہرے سے منہ چھپا ہوا ہے، اوپر سے گھوڑے پر براجمان ہے۔ اتنے ہجوم اور ڈول کی آواز سے اگر گھوڑا بھدک جائے تو ہندے منہ گریں گے۔ یہ دلہا میاں، جب تم دلہا بنو تو سہرا نہ باندھنا اور مت بیٹھنا گھوڑے پر، گاڑی میں بارات لانا۔ گاڑی میں کیوں بھائی؟ تو کیا پیدل چل کر دلہن کے گھر جاؤ گے؟ مجھے بارات لے کر دلہن کے گھر نہیں جانا پڑے گا۔ احمق، میرے ہونے والی دلہن تو آج بھی میرے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی ہے۔ میں ہی تو ہوں جو اس کی دلہن بنے گی۔ اچانک مجھے یاد آ گیا، تب بھی بات بدل دی۔ اچھا تو مت باندھنا سہرا اور مت لانا بارات۔ بارات بھی لاؤں گا اور سہرا بھی باندھوں گا، لیکن گھوڑے پر ہرگز نہیں بیٹھوں گا۔ سہرا البتہ ایک شرط پر باندھوں گا، اگر تم اپنے ہاتھوں سے مجھے سہرا باندھو گی۔ باندھوں گی نا؟ کھاؤ قسم۔ وہ پیچھے پڑ گیا تو میں نے جان چھڑانے کو قسم کھا لی کہ اچھا بابا باندھوں گی، وہ وقت آنے دو، یاد رکھنا یہ بات، ورنہ میں سہرا نہیں باندھوں گا۔ اس نے بات کو دہرا کر وعدے کو پکا کروایا۔ وہ تو بچپن تھا، گلی سے جاتی بارات کی طرح یہ خوابوں بھرا بچپن بھی گزر گیا اور ہم جوان ہو گئے۔ دادا جان کی زندگی تک ہمارا کنبہ جڑا رہا۔ ان کی وفات کے بعد امی اور تائی میں وہ سلوک نہ رہا اور جائیداد کی تقسیم کے مسئلے پر اختلاف رہنے لگا۔ بالآخر امیر جان ناراض ہو کر بچوں کے ہمراہ میکے چلی آئی۔ ہمارے طے شدہ رشتے اس باعث کٹائے میں پڑ گئے۔ تاہم ضمیر کو مجھ سے محبت تھی۔ اپنی والدہ کو مجبور کر کے ہمارے گھر لے آیا تاکہ صلاح صفائی کی سبیل نکلے اور ہماری شادی ہو سکے۔ تائی نے امی کو منانے کی پوری کوشش کی، مگر امی نے کہا پہلے میری شرط مان لو، بعد میں رشتے کی بات چلانا۔ امی کی مطالبات درست نہیں تھی، تبھی تائی خاموشی سے لوٹ گئی اور رشتہ ٹوٹ گیا۔ ضمیر کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے مزید تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ بہت لائق طالب علم تھا۔ امی کے انکار سے میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے طے کر لیا اب کبھی شادی نہ کروں گی۔ یہ ایسی کر رہی تھی، سارا دھیان پڑھائی پر لگا دیا، دن رات محنت کرتی تاکہ میرٹ بن جائے اور ڈاکٹر بن سکوں۔ اللہ نے شکستہ دل کی سن لی، محنت رنگ لے آئی اور مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ تائی اور والدہ کا آپس میں ملنا جلنا ختم ہو چکا تھا، لیکن تایا کی بیٹی زہرا سے میری بچپن سے دوستی تھی۔ جب موقع ملتا میں زہرا سے ملتی اور خوب باتیں کرتی۔ مایوس ہو کر خود کو تنہا کر لیا۔ امی کی ہر درمی نے ہمارے مر جائے ہوئے دلوں کو اجاڑ ڈالا تھا۔ ایک دن زہرا ہمارے گھر آئی، کہنے لگی شبنم، ضمیر دبئی جا رہا ہے، اسے وہاں ملازمت ملی ہے، اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ امی سے چوری چھپی آئی ہوں، پلیز شبنم میری بات مان لو۔ ضمیر نے کہا ہے کہ ایک بار اس سے مل لو۔ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ اس سے مل لو، لہٰذا میں پپو کے گھر چلی گئی اور وہ بھی مقررہ وقت پر وہاں آ گیا۔ یہ میرے ضمیر سے آخری ملاقات تھی۔ اس نے وعدہ لیا کہ تم کسی اور سے ہرگز شادی نہیں کرو گی۔ وہ دبئی سے واپس آ کر مجھے اپنا لے گا۔ وہ چلا گیا، مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا تھا۔ اب پڑھائی میں مصروف رہتی تھی، ہر خیال کو جھٹک کر بس ذہن اس بات پر لگا تھا کہ ہر صورت ڈاکٹر بن کر دکھاؤں گی، زندگی کو ناکامیوں نامرادیوں کے حوالے ہرگز نہ کروں گی۔ اس دوران کئی رشتے آئے، میں نے انکار کر دیا۔ امی جان کو باور کرا دیا کہ اب میری شادی کا خیال دل سے نکال دے، مجھے اپنا مقصد پورا کرنے دے اور ڈسٹرب نہ کرے۔ ادھر میں نے MBBS مکمل کیا، ادھر دبئی سے ضمیر لوٹ کر آ گیا۔ اس کی ماں منتظر تھی، اپنی ایک سیلی کی بیٹی سے رشتہ طے کر دیا۔ ضمیر نے لاکھ منع کیا، لیکن تائی نے ضد پکڑ لی کہ شادی اب اس لڑکی سے کرنی ہوگی
کیونکہ تمہاری تائی جب تک زندہ ہے وہ شبنم کا رشتہ نہ دے گی۔ بیچارے بیٹے کو ماں کے آنسوؤں نے جھکا لیا اور ضمیر کی شادی کرن سے طے ہو گئی۔ ان دنوں میں ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی۔ ایک روز صبح آئی، کاٹ دیا کہ ضمیر بھائی کی شادی ہے اور انہوں نے ہی تمہارے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے ان کی سہرا بندائی کا وقت ضرور آنا ہے ورنہ وہ سہرا نہیں باندھیں گے۔ میں جانا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ اسے کوئی گلہ نہ تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے زہرا سے کہا، اچھا تم فکر مت کرو، تمہارا بھائی سہرا ضرور باندھے گا، میں پپو کے ساتھ آؤں گی۔ پپو کے ساتھ شادی میں پہنچی، سمجھا بجھا کر اپنے دل کو آمادہ کیا تھا، تائی کو مبارکباد کہا۔ ان کو آنکھوں میں آنسو آ گئے، گلے سے لگا کر بولی، بیٹی میں تو تم ہی کو یہاں لانا چاہتی تھی لیکن تمہاری ماں نے یہ نہ ہونے دیا۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل کو لہو لہو کر گئے۔ بڑے مشکل سے آنسوؤں کو ضبط کیا۔ جب ضمیر سے صاف نہ ہوا، دل پر قیامت گزر گئی۔ وہ دلہا کے روپ میں سامنے تھا، اس کی نظریں مجھ کو کھانے لگی اور میں ادھر ادھر منہ چھپانے لگی۔ ضمیر نے مجھ سے سہرا مانگا اور میں نے وعدہ پوری کرنے کو سہرا اٹھا کر اس کو دیا۔ اس نے سر جھکایا اور سہرا مجھ سے بندھوایا۔ وہ مردانے میں چلا گیا۔ وہ پل بھر بعد کسی اور کا ہو گیا۔ گھر آئی تو ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، رات بھر روتی رہی، صبح اسپتال نہ جا سکی۔ امی نے یہ حالات دیکھی تو پوچھا، کیا ہوا ہے شبنم، کیا روتی رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ میرے قریب آئی تو میں اٹھ کر دور چلی گئی۔ آج میں ان کے قریب نہ جانا چاہتی تھی، بلکہ اس واقعے نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی ماں سے بہت دور کر دیا تھا۔ ضمیر مجھ سے دور ہو گیا اور شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر دبئی چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، میں اسپیشلائزیشن کے بعد ایک بڑے اسپتال میں تعینات ہو گئی تھی۔ والدہ نے بہت کوشش کی کہ گھر بسا لوں لیکن میں نے انکار کیا۔ اب وہ خوب جان گئی تھی کہ میں نے شادی نہ کرنے کی کیوں قسم کھائی ہے۔ ضمیر کا دبئی میں بہت اچھا کاروبار تھا اور اس کی بیوی عیش کر رہی تھی، جبکہ میں رات دن اپنے جاب میں مصروف رہی تھی۔ اب تو میں ایک روبوٹ تھی، جیتی جاگتی ارمانوں بھری لڑکی، نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ شادی کے بعد 5 سال بعد ضمیر کی بیوی امید سے ہو گئی، مگر بچی کی پیدائش پر ماں اور بچی دونوں ہی اس دار پانی سے چلے گئے۔ ضمیر ایک غم سہنے کو پردیس میں تنہا رہ گیا۔ ضمیر ملازمت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وطن لوٹ آیا۔ اس واقعے کے چند سال بعد امی کا بھی انتقال ہو گیا اور میں بڑی دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ رات دن اسپتال میں گزرنے لگی۔ نجی اسپتال کے اندر ڈاکٹرز ہاسٹل میں رہا کرتے تھے۔ دل میں ضمیر کی یاد آج بھی ایک تازہ گلاب کی طرح مہکتی تھی، لیکن شادی کی خواہش باقی نہ رہی تھی۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ اس کی زندگی اب کیسے گزر رہی ہے اور وہ کہاں ہے۔ کیوں ہمارے درمیان ایک طویل عرصے سے رابطہ نہ تھا۔ ایک روز وارڈ میں ایک مریض کے آنے کی خبر ملی جسے ایمرجنسی میں لایا گیا تھا۔ اس کی حالت ٹھیک نہ تھی، تبھی اسے آئی سی یو میں منتقل کر دیا تھا۔ میرے ڈپٹی سرجن صاحب نے انتہائی نگہداشت یونٹ میں لگا دی۔ جب نئے مریض کو دیکھا وہ چھوڑ گئے۔ یہ ضمیر تھا جسے بہت تکلیف تھی، وہ سانس نہ لے سکتا تھا۔ اس حالت میں دیکھ کر ترس گئی۔ میں نے بہت توجہ سے علاج شروع کیا۔ اسے ہوش آ گیا اور مجھے سامنے دیکھ کر خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں ڈوب گیا۔ ہم 15 برس بعد ملے تھے۔ یہ ملاقات اس کے لیے نئی زندگی کی نوید بن گئی۔ چند دنوں میں ہی وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم پھر سے ملنے لگے۔ مجھ سے ملنے کے بعد وہ رفتہ رفتہ حیرت انگیز طور پر روبحثیت ہونے لگا۔ ایک روز اس نے کہا، شبنم تم ملی ہو تو میری بیماری آدھی رہ گئی ہے، خدا را اب مجھ سے جدا نہ ہونا۔ ضمیر کو پا کر اس قدر خوش ہوئی کہ اس خوشی کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہی حال ان کا ہے۔ ہم بڑھاپے کی سرحد پر بھی خود کو جوان سا محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ شادی صرف جذبات کے بہلانے کے لیے نہیں کی جاتی، نچی رفاقت کے لیے کی جاتی ہے اور اسی کا نام محبت ہے۔ شن ساہیوال۔